عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اپنا آپ لوگ ویڈیو اور آڈیو برائے مہربانی بند کر لیں. جزاکم اللہ خیرا. جی محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ درس شروع کرنے اور پھر اسے دوسرے ہفتے تک جاری رکھنے کی توفیق دی. ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اسی طرح درس کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کو صحیح سمجھنے اور دوسروں تک صحیح طور پر پہنچانے کی توفیق دے. آمین. سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر کل ہو رہی تھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہم پہنچے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے سلسلے میں کچھ بات ہوئی تھی. اگلی بات یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم مختصر سے مختصر کرتے ہوئے چلیں. اس کے بعد اگر کسی طرح کا ڈاؤٹ ہو، کسی طرح کا شک شبہ ہو یا سوالات ہوں تو انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ چوتھی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاص کی تعلیم دی ہے. یعنی عبادت جو ہو صرف اور صرف اللہ کی ہو. اسی لیے ہم ایاک نعبد کہتے ہیں، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں. و ایاک نستعین تیری ہی مدد ہم چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو گویا کہ اس کے اندر اخلاص بھی ہے، اور مدد جو طلب کی جاتی ہے اس کے لیے خاص مرجع اور مصدر صرف اللہ تعالیٰ کو بتایا جا رہا ہے. اے اللہ میں اپنی عبادت کو خالص تیرے لیے کرتا ہوں. جیسا کہ مثال کے طور پر کہا جائے میں تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں، اور ایک ہوتا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ایک جملہ ہے، ایک سینٹینس ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے تجھ سے تو محبت کرتا ہوں لیکن اپنے بچوں سے اور اسی طرح اپنے دوستوں سے، اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہوں. لیکن اگر کہے تجھ سے ہی، اگر کوئی دوست اپنے دوست سے کہے میں تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب میری محبت تیرے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے اس محبت میں میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو یہی اس آیت کے اندر مفہوم ہے، اللہ میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. اور وہی چیز مدد میں بھی ہے، اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، کسی اور سے میں مدد کا طلبگار نہیں. تو جب ایاک نعبد بندہ یہ اعتراف کرتا ہے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو ایک طرف یہاں پر اخلاص کی تعلیم ہے، تو دوسری طرف شرک سے برات کا اظہار ہے کہ میں شرک نہیں کرتا. اور ایاک نستعین جب بندہ اپنے آپ کو یہ اعتراف کرتا ہے اپنے آپ سے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں، تو ایک طرف اپنی استعانت کو بندہ
صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتا ہے تو دوسری طرف یہ مانتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ کسی چیز میں رد و بدل، کسی چیز میں چینجنگ، حالت کو بدلنے والا، شفا دینے والا، بیماری کو دور کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کسی کے اندر کوئی ایسی طاقت اور قوت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر دو مفہوم بتا دیا میں. تیسرا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد جب کہتا ہے تو گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے بندہ لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ. اور ایاک نستعین جب کہتا ہے تو بندہ یہ کہتا ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارے حالات کو بدلنے والا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر دونوں چیز. اسی طرح سے جب ایاک نعبد کہتا ہے تو اس کے اندر بندہ اس چیز کا بھی اعتراف کرتا ہے اللہ جس طرح میں شرک نہیں کرتا، کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہراتا، اسی طرح میں ریاکاری نہیں کرتا، یا میرے اعمال جو ہے، میری عبادت جو ہے کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف تیرے لیے خاص. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس کے اندر بھی یہ کہتا ہے بندہ کہ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، اے اللہ میرے اندر تکبر نہیں ہے. تکبر کی نفی کرتا ہے انسان، کیونکہ اگر کسی کے اندر تکبر ہو تو کسی کے سامنے جھکنا، اپنی پیشانی کو جھکانا یہ کبھی بھی گوارا نہیں کرتا. جب انسان اپنے آپ کو یہ کہتا ہے اللہ میں تیری مدد کا طلبگار ہوں، تیرا محتاج ہوں، تو اس جملے کے ذریعے سے انسان گویا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور تکبر کی نفی کرتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں، خود پسندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اگلی آیت پر چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ترجمہ اس کا یہ ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کر، مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو تب بھی یہ آیت پڑھتا ہے تو اس وقت مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تیری توفیق سے میں سیدھے راستے پر ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، اب مجھے اسی راستے پر تو قائم رکھ، اب اسی راستے پر تو قائم رکھ، میں اس راستے سے بھٹک نہ جاؤں. جیسا کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 153 کے اندر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کہ اے بندو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم لوگ اسی کی اتباع کرو. تو گویا اللہ رب العالمین اسی راستے سے راضی ہے، اور اسی راستے پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہے. تو انسان ایک طرف کہتا ہے اللہ اس راستے کی مجھے رہنمائی کر، تو جس پر راضی ہو، تو جس سے راضی ہے اور خوش ہے، اور اے اللہ اگر میں اس راستے پر قائم ہوں تو اسی پر مجھے چلا، اسی راستے پر. اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم سیدھا راستہ، جیسا کہ میں نے کہا صراط کے معنی راستہ، مستقیم کا معنی سیدھا. تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو الگ الگ تفسیر کی گئی. کسی نے کہا اسلام ہے، کسی نے کہا قرآن ہے، کسی نے کہا قرآن و حدیث ہے، کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو تمام تفسیروں کو اگر ملائیں گے تو خلاصہ کلام یہ کہ کوئی بھی آپ تفسیر لیں، خواہ اسلام کو لو، اسلام بھی قرآن و سنت کا نام ہی ہے، قرآن و سنت کی تفسیر ہی ہے اسلام. اگر کوئی قرآن و سنت کہتا ہے تو قرآن و سنت کے اندر اسلام ہی ہے، اس لیے کوئی دقت کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اگر ہم لیتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے. لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم سے یعنی سیدھے راستے سے مراد اسلام، قرآن، حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ بھی لے سکتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم بندہ یہ کہتا مجھے سیدھا راستہ دکھلا، اور اس راستے کی تفسیر بھی کرتا ہے. بندے کو اللہ رب العالمین نے سکھلا دیا اے اللہ ایسے لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے. کیسے لوگ ہیں وہ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے؟ تو سورہ نساء آیت نمبر 169 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا کہ ایسے لوگ جو نبی ہیں، جو صدیقین ہیں، سچے لوگ ہیں، جو شہداء ہیں، جو نیک لوگ ہیں،
اے اللہ ان کا راستہ دکھلا. یعنی قرآن کی تفسیر ہم قرآن کی دوسری آیت سے ہم کرتے ہیں. جیسا کہ تفسیر سے سب سے بہترین تفسیر جو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تفسیر کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے؟ قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے تفسیر کرنا، مفہوم اس کا بیان کرنا. یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم سے وہی مراد لوگ ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ذکر فرمایا ہے. اب آگے فرمایا اور ایک چیز، یہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور انعام اللہ رب العالمین اسی وقت کرتا ہے جب اللہ رب العالمین کسی سے راضی ہوتا ہے، خاص انعام جو ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر اللہ رب العالمین کا انعام. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا ابھی دوسری آیت سے مفہوم واضح ہے. نبی، شہداء، سچے لوگ، صدیقین جنہیں کہتے ہیں، اور صالحین جو نیک لوگ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب نازل کیا اور جو گمراہ ہیں. مختصر تفسیر یہ کہ جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، جن پر جن سے اللہ ناراض ہیں وہ یہود ہیں، اور جنہیں اللہ رب العالمین نے گمراہ کر دیا ہے. جو آواز نہیں آ رہی کیا؟ آواز کٹ گئی تھی، ریپیٹ کر دیجیے پھر سے. ابھی ٹھیک ہے نا؟ ابھی آواز ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، جن پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، یا جو گمراہ ہیں ان سے بچنے کا مطالبہ کرتا ہے بندہ، تو جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا وہ یہود ہیں یا یہودیوں کے راستے پر جو چلے، اور جو گمراہ ہیں ولا الضالین نصارہ کے راستے پر جو چلتے ہیں انہیں کے طریقے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہودیوں کے اندر بھی کچھ صفت ہیں اور کچھ نصرانیوں کے اندر صفت ہے. تو ان صفتوں سے ہمیں بچنا ہے، دونوں کی صفتوں سے ہمیں. یہودیوں کو یہ گمراہ ہے، تو ہمیں نہ یہود کا راستہ اپنانا ہے نہ ہی نصارہ کا راستہ اپنانا ہے. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہودیوں کا راستہ کیا ہے اور نصرانیوں کا راستہ کیا ہے. تو یہودیوں کا راستہ یہ ہے، خوبی یہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں تو یہودیوں کا راستہ نہ دکھلا یا یہودیوں کے راستے پر نہ چلا. وہ لوگ یہود ہیں جو حق کو جانتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، یا حق کی تعلیم حاصل کرتے، لیکن وہ علم کے مطابق عمل نہیں کرتے. انہیں یہود کہتے ہیں. جن کے پاس علم پہنچا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے شروع صفحے میں بیان کیا کہ یہ نبی کو تو بہترین طریقے سے جانتے ہیں، بلکہ ایسا ان سے متعارف ہے، ایسی جان پہچان ہے جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اس کے باوجود نبی کی اتباع ان لوگوں نے نہیں کی. گویا ان کے پاس علم تھا، حق وہ جانتے تھے، پھر بھی اتباع نہیں کی. اور نصرانیوں کی خوبی یا نصرانیوں کی خرابی یہ ہے کہ ان کے پاس عمل تو ہے، ان کے پاس عمل تو ہے، کرتے ہیں وہ عمل، لیکن بغیر علم کے ان کے پاس علم نہیں. لہذا ہمیں انہی دو چیزوں سے بچنا ہے کہ نہ ہم ایسا کریں کہ حق جاننے کے بعد حق سے منہ پھیر لیں، حق کی اتباع نہ کریں. اگر ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم یہودیوں کا راستہ اپنا رہے ہیں. اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم عمل تو کریں، عبادت تو کریں، نماز تو پڑھیں، قرآن کی تلاوت تو کریں، حج تو کریں، تمام چیزوں میں ہم پہل کریں،
لیکن ہمارے پاس علم نہ ہو۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جماعت میں یا ہماری امت میں یا ہم لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا، حق کو پہچانا، لیکن اس کے باوجود آنکھوں پر جان بوجھ کر آمد پٹی باندھ لی، پٹی باندھ لی انہوں نے، اور صرف اپنے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے لگے ایسے لوگ۔ اور دوسرے یہ کہ جنہوں نے علم تو حاصل نہیں کیا، بس عمل کی رٹ لگائے ہوئے، ایسا ہوا کہ وہ بدعت و گمراہی میں پڑ گئے۔ لہذا اس آیت سے جہاں بندہ اپنی ہدایت کی دعا کرتا ہے، وہاں پر ان راستوں سے بچنے کی بھی دعا کرتا ہے جن راستوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ لہذا ایسے دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سفیان ابن عوینہ کہتے ہیں من فسد من علمائنا کان فیہ شبہ من الیہود ومن فسد من عبادنا کان فیہ شبہ من النصارى، کہ ہمارے علماء کے اندر، ہمارے علماء میں سے جن کے اندر فساد پیدا ہوا تو ان کے اندر گویا یہودیوں کی ایک علامت پائی جاتی، یہودیوں سے مشابہت، کیونکہ وہ علماء ہے، علم تو حاصل کیا لیکن عمل نہیں، تو گویا یہودیوں سے مشابہت اختیار کی ان لوگوں نے۔ اور ہماری عبادت کرنے والوں کے اندر جو فساد برپا ہوا، یعنی ہمارے علماء جو گمراہ ہوئے، ہمارے جو عباد ہیں بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کے جو علمبردار ہیں، لیکن ان کے اندر جو خرابی آئی وہ یہود و نصارہ کی مشابہت۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی عظیم سورہ ہے۔ اس کے بعد آمین کہنا، آمین کا کیا مطلب ہے؟ استجب اے اللہ تو قبول فرما، تو یہ گویا کہ دعا ہے پوری۔ اور اس کی تفسیر اور دعا کیا ہے، اس کی بس ایک حدیث میں پڑھتا ہوں۔ یہ عظیم سورہ ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، بہت ساری احادیث اس پر دال ہیں، بہت ساری حدیثیں اس کی رہنمائی کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر، اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، ہم نے صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان بانٹ دیا۔ صلاۃ کے معنی یہاں پر نماز، یعنی نماز کو، اور نماز سے یہاں پر مراد قسمت الصلاۃ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ چونکہ قرآن مجید کی ایک اہم سورہ، پہلی سورہ ہے، اور اس سورہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز میں پڑھا کرو، نماز میں ہر رکعت میں پڑھنا ہے، واجب ہے پڑھنا۔ لہذا اس صلاۃ کے بارے میں اور اس سورہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سورہ کو میں نے، سورۃ الفاتحہ کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کا اس نے مطالبہ کیا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بندہ جب کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، جب یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنى علی عبدی، بندے نے میری تعریف کی، میری مجد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے کہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے مجدنی عبدی، اللہ نے مجھے بزرگ مانا یا میری عزت کی، مجھے عزت دی۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے، اور بندے کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کا اس نے مطالبہ کیا۔ گویا کہ 3 آیت شروع کی، بندے نے تعریف کی اللہ رب العالمین، یہ 4تھی آیت بندے کے لیے بھی ہے اور اللہ کے لیے بھی ہے۔ ایک میں اللہ رب العالمین 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 7 آیتیں ہیں، تو گویا کہ 3.5 آیت اللہ رب العالمین کی تعریف، اور 3.5 آیتوں میں بندہ اپنے لیے مطالبہ کرتا ہے۔ 5ویں آیت میں جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، 3.5 آیت یہ ہو گئی، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سارا کچھ بندے کے لیے ہے، اور بندے نے جس چیز کا مطالبہ کیا وہ اسے مل گیا۔ گویا کہ اس فاتحے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاۃ کہا ہے۔
سورۃ الفاتحہ کو صلاۃ کہا ہے کیونکہ نماز میں اس کی جو اہمیت ہے کسی اور چیز کی ویسی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ نماز نہیں، جیسا کہ حدیث سے واضح ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بانٹ دیا ہے۔ اور ایک چیز بیان کر دوں کہ سورۃ الفاتحہ کے کچھ نام ہیں، ان ناموں کو آپ پڑھ لیجئے گا، ام القرآن، الفاتحہ، اسی طرح سے شفا اور کافیہ وغیرہ نام ہیں، تو بعض نام آپ ضرور یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سورہ فاتحہ کتنی عظیم سورہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، اگر کوئی دقت ہوگی تو میسج کر دیجیے گا گروپ میں یا ایڈمن کو۔ اب آگے چلتے ہیں دوسری سورہ کی طرف۔ جی آواز آ رہی نا؟ کوئی میسج کیا لیکن پتہ نہیں چلا کیا میسج، کوئی دقت؟ یہ آواز آ رہی ہے کیا تھا بھائی؟ جزاکم اللہ خیر۔ ہم آگے چلتے ہیں سورۃ الزلزال کی طرف۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا سورۃ الزلزال سے شروع کیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کی تلاوت ہو چکی ہے، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، زمین کو ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، یہ اس لیے کہ اس کا رب اسے اجازت دے گا یا اس کا حکم دے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ نکلیں گے مختلف گروہوں میں، مختلف جماعتوں میں، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کا عمل دکھلا دیا جائے، ان کے اعمال سے باخبر کر دیا جائے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا۔ یہ سیدھا ترجمہ ہے سورۃ الزلزال کا، اسے سورۃ الزلزلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کے اندر یہ خبر دی گئی ہے کہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ کسی چیز کو جیسے ہلایا جاتا ہے اس کے اوپر کی اور اس کے اندر کی تمام چیزیں درہم برہم ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح سے زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال باہر کرے گی، تو نکال باہر کرے گی زمین میں جو چیزیں بھی ہیں، مردے ہیں، ہمارے دفینے ہیں، اور ہماری قبروں میں جو ہم میت دفن کرتے ہیں، جو جنازے ہم دفن کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو قبریں نکال دیں گی۔ اسی طرح سے اور جو ہم خزانے، خواہ وہ سونے، چاندی، روپے، پیسے، یا کسی شکل میں ہم اس کو جو دفن کرتے ہیں، جو گاڑتے ہیں، پرانے زمانے میں خاص طور سے گاڑا جاتا تھا، آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، تو تمام چیزیں نکال دی جائیں گی۔ یا زمین کچھ بھی اپنے اندر نہیں رکھے گا، زمین کا خود کا عمل ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ اور کیا ہوگا؟ سب کے سب جب نکلیں گے زمین سے، ساری چیزوں کو نکالا جائے گا، تو گویا کہ یہ قیامت برپا ہونے کی ایک علامت ہوگی، نشانی ہوگی، یہ گھڑی ہوگی کہ قیامت قائم ہو رہی ہے اور سب کو اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچنا ہے، حاضر ہونا ہے۔ جب تب انسان کہے گا، اس کھڑے ہو جائے گا، جب انسان ہر کوئی نفسی کا عالم سب میدان محشر کی طرف چل رہے ہوں گے، تو انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہماری زندگی میں سب زرق برق یعنی رنگین تھی، ہر چیز سے سجی ہوئی تھی، ہم آسانی سے رہتے تھے، پہاڑ بھی تھے، ندیاں بھی تھی، نالے بھی تھے، سب کچھ تھے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ جب آج طوفان آتا ہے، جب طوفان آتا ہے یا پھر ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، تو کیسا ہوتا ہے؟ انسان تھوڑی دیر کرتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ شیخ محترم آواز
نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ یہ کہتے روح کی طرح. جی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے. آ رہی ہے ابھی. جی تو وہاں منظر بالکل خوفناک ہوگا. جب یہ چیز دیکھے گا انسان تو کہے گا کیا ہوگا، اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا. بہرحال تو پھر انسان وہاں پر جمع ہوں گے اور پھر بتایا یومئذ تحدث اخبارہا کہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی. جو بھی اس کے اندر ہوتا تھا، خیر ہوتا تھا، شر ہوتا تھا، جو بھی اس کے اندر انسان عمل کرتا تھا، بھلائی کا عمل کرے یا برائی کا عمل کرے، ساری چیزیں وہاں پر اس دن بیان کر دے گی زمین. وہ ہمارے خلاف بھی گواہی دیں گی اور ہمارے لیے بھی وہاں گواہی دی جائے گی. انسان ساری خبریں بیان کرے گا کہ انسان یہاں پر جیتا تھا، یہاں پر زندگی گزارتا تھا تو اس نے نیک اعمال کیے اور انسان نے بد اعمالیاں بھی کی ہیں. ہم جہاں پر جو کرتے ہیں زمین سارا ریکارڈ ہمارا ریکارڈ یہ رکھ رہی ہے اور اس کے بعد وہاں پر جا کر کے بیان کر دے گی. یہ گویا زمین کی طرف سے ہمارے لیے گواہی ہوگی اگر ہم نے اچھے اعمال کیے، اور ہمارے خلاف بھی گواہی ہوں گی اگر ہم نے برا عمل کیا. کیونکہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کہ انسان تو ریکارڈ پورا رد دو. وہ سب میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے، میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے. تو مختلف گروہوں میں، مختلف گروپوں میں اور جماعتوں میں لوگ چلیں گے. کا ربک اوحالہ سے جو ہے کہ اس کا تشریح بیان کیجیے، وہاں پہ آپ کی آواز کٹ گئی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. زمین اس لیے کرے گی کہ اللہ رب حکم دے گا کہ اے زمین تیرے اوپر جو جو کیا گیا ہے سب کچھ بیان کرو. اس لیے زمین خود سے نہیں کرے گی بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا. اس آیت کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم جب کسی چیز پر ہوگا تو وہ حکم ماننے پر مجبور ہوگا. کوئی بھی چیز مجبور. اگلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ لوگ کی طرف وہ چلیں گے اور یہ کیوں بتایا گیا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اپنے اعمال کو دیکھیں گے، اپنے اعمال کو وہ دیکھیں گے. اور اعمال میں کیا ہوگا، نیک عمل ہوگا یا برا عمل ہوگا، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ یا بڑا عمل ہو وہ چھوٹا عمل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کی برائیاں، اس کے برے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اس رجسٹر کو کیا ہو گیا ہے، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اتنی بڑی چھوٹی برائیوں کو بھی اس نے لکھ کیے تھے وہ پاس پائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو لوگوں نے کیا ہے سب وہاں پر وہ حاضر پائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ کسی بھی چھوٹے عمل کو نیک عمل ہو تو کم مت جانو، اس کے ذریعے ہی تم نبی کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت کا مطالبہ کرو. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اگر کھجور کے ذریعے ہی تم جہنم سے بچ جاؤ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس لیے چھوٹے عمل کو بھی کم نہیں جاننا چاہیے، اور خواہ وہ نیکی کا ہو یا برا، نیکی ہو یا برائی ہو. برائی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ سورہ نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے ایاکم ومحقرات الاعمال فإن لها من اللہ غالبا، کہ تم اعمال کو، برے اعمال کو چھوٹا مت سمجھو، حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ چھوٹا عمل ہے کیا ہو جائے گا، یہ
چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، میں جنت میں تو نہیں چلا جاؤں گا، اللہ رب العالمین بخش دے گا. ٹھیک ہے، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن کسی چیز کو، کسی برے عمل کو یا کسی چھوٹے سے گناہ کو کمتر نہیں جاننا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہی گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے. اس لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہر نیکی کا عمل خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اسے کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قیامت سے پہلے پہلے اور اپنی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے نیکی کی کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی زندگی میں پورے طور پر گناہوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے. آمین. اور کوئی بات؟